اشفع لنا ماشاء اللہ شہزادہ اکبر کی ذریعہ دیکھنا نصیب ہو یا وجیہا عند اللہ اشفع آخری مرتبہ مجلس کی قبولیت کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صلوات پر محمد اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلوات پر محمد وآل محمد مجلس کے آغاز ہی میں مولا سے دعا بھی طلب کر لیتے ہیں آل محمد کا کریم خالق اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہاں جس سلسلے میں جو اہتمام فرمانے والے ہیں اور جس طرح سے بھی خدمت کرنے والے ہیں، رینجرز کے جوان ہوں، پولیس کے جوان ہوں، یہاں پر ہمارے عزادار بھائی ہوں، سبیل لگانے والے ہوں، شیعہ سنی تمام بھائیوں کے لیے آل محمد کا خالق انہیں ان کی نیتوں سے بڑھ کر اجر عنایت فرمائے۔ محمد و آل محمد کا صدقہ پروردگار زندہ رکھ تو غم امام حسین پر زندہ رکھ، موت عطا فرما تو اسی غم پہ موت نصیب فرما، دنیا میں ان کی زیارت، آخرت میں اور قبر کی رات سید الشہداء کا دیدار ہمیں نصیب فرما۔ یہاں سے وہاں تک بآواز بلند درود بھیجتے محمد و آل محمد۔ ولایت اہل بیت اطہار علیہم السلام ہمارا موضوع ہے، اور جو صاحبان ایمان پہلی محرم الحرام سے شریک سفر ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ ہم نے آغاز مولا مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے خطبے سے کیا تھا، اور پہلی محرم کو تعارف حسینیت بزبان سفیر حسین آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ وہاں سے اس سلسلے کا یوں آغاز ہوا کہ ہم نے ذکر کیا کہ قرآن کریم میں ایک نہیں اور دو نہیں بلکہ 3 ولایتوں کا ذکر ہے، اور اسی ترتیب سے ہمارے پاس بھی کلمے میں 3 جملوں کا ذکر ہے۔ 3 ولایتیں ہیں، 3 اطاعتیں ہیں۔ جناب امیر کی ولایت پر بات ہوئی، ان کی دختر گرامی شریکت الحسین شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولایت پر بات ہوئی، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اور ہم نے اسی اشرے محرم الحرام میں کوشش کی کہ یہ بھی طے کیا جائے کہ ان ولایتوں کا سلسلہ کیسے نبی اور علی کے آباء و اجداد میں قائم ہوا تھا، اور ان کے آباء و اجداد کی ولایتوں پر بھی کسی حد تک بات کرنے کی کوشش کی۔ کل تاریخ علم پر بات ہوئی کہ اگر معصوم کسی کو علم عطا کریں جس سے مراد یہ ہے کہ خاص قسم کی ولایت منتقل ہو رہی ہے، اور یہ گزارش بھی کر چکے ہیں ہم کہ حسن مجتبیٰ وہ سید الشہداء کے بھی امام ہیں، تو ان کی ولایت کا ذکر شہزادہ قاسم علیہ السلام کی مجلس اعزا میں ہم نے گزارش کیا تھا۔ یہاں تک یہ سلسلہ پہنچ چکا ہے۔ بات اتنی ہے کہ علی کی ولایت کا موضوع وہ ہے کہ نبی بھی پڑھے تو شر ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ بات پہنچ رہی میری؟ اچھا تھوڑا سا یہ سلسلہ گزر جائے پھر ہم بات شروع کرتے ہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ یہ ولایت، یہ اختیار، یہ عہدہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے،
ہم جو پل صراط کی تعریف سمجھتے ہیں وہ پل صراط بھی وہاں پر ہے، وہ پل ایک ہے کہ جس سے گزرنا ہے اور جنت تک پہنچنا ہے. لیکن صادق آل محمد کے ایک صحابی ان کے پاس آئے، آ کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے. امام نے کہا تو نے ٹھیک سنا ہے. تو رونے لگے کہ مولا پھر تو میں اس پہ سے گزر ہی نہیں سکتا. پھر فرمایا کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ آنکھ سے زیادہ گرم ہے. کہ بالکل ٹھیک سنا ہے. کہ مولا پھر تو گزرنا ہی محال ہے. کہ مولا یہ بھی سنا ہے کہ تلوار سے زیادہ تیز بھی ہے. کہ بالکل ٹھیک سنا ہے. کہ مولا پھر تو اور سخت ہو گیا. امام نے فرمایا کہ کیا تو بھی اوروں کی طرح یہ سمجھتا ہے کہ جو اس پل کی حقیقت ہے وہ ویسی ہی ہے کہ جیسے اوروں کے ذہنوں میں ہے؟ اس پل کی اصل حقیقت میرے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے، جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہے، جو آنکھ سے زیادہ گرم ہے. اور یہی امیر المومنین کی ولایت کا خاصہ ہے. دیکھیے، السلام علیکم نعمت اللہ علی المومنین و نقمت اللہ علی الکافرین. سلام اس پر کہ جو مومنین پر اللہ کی نعمت ہے اور کافروں پر اللہ کا عذاب ہے. اس ولایت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کرنٹ ہوتا ہے، اس کرنٹ کو آپ ہیٹر میں جوڑ دیں تو ٹھنڈی ہوا آنے لگے گی، اور اگر اسے ہیٹر میں جوڑ دیں تو گرم ہوا آنے لگے گی، اور اگر اسے اے سی میں جوڑ دیں تو ٹھنڈی ہوا آنے لگے گی. اور ہمارے تو کرنٹ تو وہی کرنٹ ہے، لیکن ظرف کے بدلنے سے اثر بدل جاتا ہے. بات وہی ہے، لیکن جیسے جیسے ظرف بدلتے چلے جائیں گے اثر بدلتا چلا جائے گا. علی ابن ابی طالب کی ولایت بھی ایسے ہی ہے. مومن کا ظرف ہوگا تو چہرہ کھل اٹھے گا، منافق کا ظرف ہوگا تو دل کباب ہو جائے گا. اور اسی بنیاد پر یہ مولا امیر المومنین کی ولایت جو ہم نے عرض کیا کہ بال سے زیادہ باریک ہے. اب ایک انتہائی حساس نقطہ ہے، امید ہے کہ آپ اسے اچھی طرح سے مجھے اللہ توفیق دے کہ میں پہنچا سکوں اور آپ اسے انشاءاللہ درک کر پائیں گے. بہار الانوار کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 401 سے پڑھ رہا ہوں اس ریفرنس کے ساتھ کہ ہمارے چوتھے مولا اور آقا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس ایک بہت مشہور ہستی کا بیٹا آیا. اب پورا نام لینے کی ضرورت نہیں، بیٹے کا نام ہے عبداللہ، اور ایک بہت بڑی ہستی کے یہ فرزند ہے. تو یہ آئے امام کے پاس اور آ کر کہا کہ کیا آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے جو ترک اولا ہوا تھا ان سے، تو انہوں نے آپ کے جد علی کی ولایت کو قبول کرنے میں تھوڑا سا توقف کیا تھا. دیکھیں، اب ہم میں سے کسی کے ذہن میں بھی ہلکا سا گمان بھی نہ آنے پائے جناب ہم تو پھر ان انبیاء سے بہتر ہو گئے. جب عالم ارواح میں ان ولایتوں کو پیش کیا گیا تو نہیں معلوم اس وقت ہمارا کیا حال تھا. جو جتنا جلدی ولایت کو قبول کرتا چلا گیا اللہ اسے اتنا ہی مقام عطا کرتا چلا گیا. لہٰذا ہمارے پاس حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ کو یہ مقام اس لیے دیا کہ وہ ولایت علی کے سامنے خاضع اور خاشع تھے، اور ابراہیم کو خلیل اس لیے بنایا کہ محمد اور آل محمد پر بہت زیادہ درود بھیجا کرتے تھے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور واقعاً یہ جو درود کا معاملہ ہے، شہید اول نے اپنے مجموعے میں ایک حدیث لکھی ہے سرکار ختمی مرتبت سے. حضور نے فرمایا کہ الشیطان و شیطانان، شیطان جو ہے دو قسم کے ہیں، شیطان الجن و شیطان الانس. جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. پھر فرمایا کہ شیطان الجن یبعث بلا حول ولا قوت الا باللہ. جو جنوں کا شیطان ہے اس کے سامنے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ تو وہ چلا جاتا ہے. اور فرمایا شیطان الانس یبعث بالصلاۃ علی النبی و آلہ. حضور نے فرمایا جو انسانوں والے شیطان ہیں جب میرے ساتھ میری آل پر درود بھیج دو تو وہ انسانوں والا شیطان چلا جاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ یہ جو آپ درود بھیجتے ہیں، جو ایک مرتبہ درود بھیجے
مناقب اہل بیت سے پڑھ رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کی 10,000 صفوں میں 10,000 مرتبہ اس پہ درود بھیجتا ہے، یہ حدیث میں۔ ایک اور باوا سے بلند درود بھیجتے ہیں ماشاءاللہ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد بات واضح ہو رہی، میرے ساتھ رہیے گا۔ تو سوال کیا، چوتھے امام سے اس نے سوال کیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے؟ امام نے کہا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی دلیل دیں آپ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ابو حمزہ صومالی سے یہ روایت ہے۔ ابو حمزہ صومالی کا نام تو ہر ایک سامع کے ذہن میں ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی کسی نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، نام ذہن میں ہے کم از کم کہ ایک دعائے ابو حمزہ صومالی ہے، جس کو پڑھنے کے لیے مشکل یہ ہے کہ جب شروع کر لو تو تھوڑی دیر بعد صفحے پلٹ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا ختم کب ہوگی، شروع تو کروا دی آپ نے، ختم کیسے ہوگی؟ تو اس لیے دعائیں مختصر بھی ہوتی ہیں، جب دل آمادہ اور طویل دعاؤں کے لیے تو پڑھنا چاہیے، جبراً خالی صفحے ختم کرنے کے لیے پڑھنے کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہے۔ تو ابو حمزہ صومالی راوی ہیں، ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ ہمارا بشد عینی ہے، امام نے کہا کہ اچھا اگر تجھے ثبوت چاہیے تو اپنی آنکھوں کو اچھی طرح بند کر، اور مجھے بھی کہا امام نے کہ اپنی آنکھوں کو بند کرو، اور بعد ساعتن ایک ہی لمحے کے بعد امام نے کہا کہ اب آنکھیں کھولو۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہم فنحن علی شاطئ البحر، ہم ایک ساحل پر موجود ہیں۔ اگلے لمحے یہ امام زین العابدین کی ولایت کا ذکر بھی ساتھ میں ہو رہا ہے، تو کہا ہم جو ہے ساحل پر موجود ہیں۔ تو جیسے ہی ہم ساحل پہ پہنچے تو وہ جو عبداللہ، اس نے کہا یہی ہے وہی ہے، اگر آپ نے کچھ کیا تو میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا، کیونکہ گھبرا گیا کہ ہم مدینہ سے ایک دم یہ ساحل پہ کہاں پہنچ گئے جہاں پر سمندر موجیں مار رہا ہے۔ تو اللہ اللہ کی دم اس نے یہ کہا کہ میرا خون جو ہے نا وہ آپ کی گردن۔ امام نے کہا کہ یہی ہے وہی ہے، اے شخص تجھے اتنا بھی شعور نہیں کہ ہم دشمن کو دھوکے سے نہیں مارا کرتے، تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اس کے بعد فنادى الامام یا ایھا الحوت، امام نے آواز دی کہ اے عظیم الشان مچھلی، یا حوت و یونس کا لفظ بھی ہے، اے یونس کی مچھلی۔ تو عبداللہ یہ کہتے ہیں اور ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سمندر سے ایک بہت بڑی مچھلی مثل الجبل العظیم، ایک پہاڑ جتنی مچھلی جو ہے وہ باہر آ گئی، اور امام نے اس سے کہا کہ اخبرنی الخبر، یہ بتا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا انا حوت و یونس، اے فرزند رسول میں وہ یونس کی مچھلی ہوں کہ جس نے یونس کو نگل لیا تھا، اور یونس کو اس لیے نکلا کہ لن یبعث اللہ نبیا الا بنبوت محمد و ولایت علی، اللہ نے کسی نبی کو مبعوث ہی نہیں کیا جب تک اس سے نبی کی نبوت کا اور علی کی ولایت کا اقرار نہ لے لیا۔ تو کہا جب یہ ہوا تو یونس علیہ السلام نے، میں نے عرض کر چکا ہوں پہلے ہی، ان تمام انبیاء کا مقام ہم سے بلند ہے، نہیں بتا ہم کس سٹیج پہ کہاں پر تھے۔ تو یونس علیہ السلام نے فوقف، تھوڑا سا جو ہے توقف کیا اور کہا کہ اے اللہ، میں نے جس علی کو دیکھا ہی نہ اس کی ولایت کو کیسے مانوں؟ تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو نگل لو، ولا توہن عظمن، خبردار ہڈیوں کو نہ توڑنا، یونس اسی طرح سے سلامت رہنے چاہیے۔ فمکث فی بطنی 40 صباحا، تو یونس میرے شکم میں 40 راتوں تک رہے اور 40 صبح تک رہے، یہاں تک کہ جب انہیں شکم میں یہ احساس ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہی جو ہم نماز غفیلہ میں پڑھتے ہیں کہ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، پروردگار تیری ذات پاک ہے، میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ وَقَبِلْتُ وِلَایَتَ عَلِيٍّ، اور میں علی کی ولایت کو قبول کرتا ہوں۔ لہذا اللہ نے حکم دیا کہ مچھلی کو باسلامت ساحل پر اگل دو، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا تو نے دیکھ لیا، اور پھر اسے حکم دیا تو وَاسْتَوِ الْمَاءُ، وہ مچھلی چلی گئی، پانی مساوی ہو گیا۔ حوالہ دے چکا ہوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شے ہے کہ جس پر مکمل دار و مدار گھوم رہا ہے۔ اب میرے ساتھ رہیے گا۔ ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وعجل فرجہم۔
دیکھیں یہی فرق ہے، پوری کائنات کا جو رسول سے رشتہ ہے نا وہ کچھ اور ہے، اور ان پنجتن کا جو رشتہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ پوری کائنات سے جو رشتہ ہے وہ جدا، ان سے منیت کا رشتہ ہے، منی۔ بچوں کے لیے آسان کر دوں، پوری کائنات سے رشتہ ہے کا، کے، کی کا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ رسول کی زوجہ، رسول کے صحابی، رسول کا امتی، ان سے رشتہ ہے منیت کا، یعنی سا سے اور سی کا۔ علی رسول سا، فاطمہ رسول سی، لیکن ان میں حسین وہ ممتاز ہیں کہ رسول حسین سے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہے میرے ساتھ؟ خاندان زارات بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و دیکھیں سب کے لیے حضور نے فرمایا علی منی وانا منک، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ علی نہیں کہا میں اس سے ہوں، ان سے ہوں۔ حسن منی وانا من ہوں، حسن مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو ہے ہی میرا ٹکڑا، اگر میں نبی ہوں تو نبوت کا ٹکڑا، رسول ہوں تو رسالت کا ٹکڑا، شافع روز جزا ہوں تو شفاعت کا ٹکڑا۔ لیکن حسین کے لیے خاص انداز سے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین چونکہ رسول سے ہیں اور رسول حسین سے ہیں، یعنی باقیوں کے کام کی وجہ سے رسول زندہ ہیں اور حسین کے نام کی وجہ سے رسول زندہ ہے۔ لہذا جب نوکے نیزہ پر پہنچے تو کٹی ہوئی گردن سے بھی تلاوت قرآن کر کے بتلا دیا کہ حسین کیسے رسول سے ہے اور رسول کیسے حسین سے ہے، کہ حافظہ قرآن اور ہوتے ہیں اور محافظان قرآن اور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین نے کٹی ہوئی گردن سے قرآن کی تلاوت کی ہے، کوئی کر کے بتائے کٹی ہوئی گردن سے، پھر اپنے آپ کو ان جیسا کہے۔ جب نوکے نیزہ پر پہنچے تب قرآن کی تلاوت کی، اس وقت قرآن کی تلاوت کی۔ دیکھیں آواز جو ہے وہ زبان سے نہیں نکلا کرتی، زبان تو آخری ہے، آواز جو ہے وہ پھیپھڑوں سے نکلا کرتی ہے اور پھر جا کر زبان اس کی ادائیگی کرتی ہے۔ حسین کا جسم تو کربلا میں رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو فقط سر حسین ہے جو نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو نوکے نیزہ پر تلاوت بتلا رہی ہے کہ سر حسین اور جسم حسین میں جدائی ہو سکتی ہے، حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری۔ اب ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر، بیٹا وہ ہے جس نے اس وقت بولا کہ جب کوئی مردہ نہیں بولتا۔ مردہ نہیں بولتا، یہ بول رہے تھے تو مردے کہاں تھے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر مردہ کہاں تھے؟ یہ تو بول رہے تھے۔ تو بیٹا اس وقت بولا کہ جب مردہ نہیں بولتا، اور باپ اس وقت بولا کہ جب کوئی بچہ نہیں بولتا۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے نوکے سنا سے بولا اور باپ نے آغوش رسالت سے کلام کیا۔ جب کوئی بچے نہیں بولتے۔ دیکھیں جو بچہ بولتا اس وقت ہے، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں یہاں پر، جب سنتا ہے نہیں ایسا؟ اگر کوئی سن نہیں سکتا تو بول بھی نہیں سکتا، اور اسی لیے جو سنتا ہے وہ بولتا ہے۔ اردو والوں کیا پیدا ہو گیا تو اردو بولے گا، تو کوئی اللہ کے پاس سے سیکھ کے تھوڑی آیا تھا کہ اس کو اردو بولنی ہے۔ انگریزوں کیا پیدا ہو گیا تو انگریزی بولے گا، گجراتیوں کیا پیدا ہو گیا تو وہ بولے گا، پنجابیوں کا پیدا ہو گیا تو وہ بولے گا، جیسا سنے گا ویسا بولے گا۔
ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. کسی کو مسلمان کے گھر پیدا کیا، کسی کو عالم کے گھر پیدا کیا، کسی کو بت پرست کے گھر پیدا کیا، اور کسی کو اپنے گھر پیدا کیا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ تاریخ ہے، حقیقت ہے، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی. جو بھی دشمن ہے علی کا وہ بنا لے دوسرا قبلہ. اذانوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے. علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے کا کیا ہوگا. لہذا کسی کو اپنے گھر پیدا کیا. اب یہ لوگ پوچھتے ہیں علی کیسے بولے. میں کہتا ہوں کیسے کو چھوڑو، یہ دیکھو کہاں بولے. علی بولے ہیں رسول کے ہاتھوں پر، اور مسلمانوں کا ایمان تو یہ ہے کہ رسول کے ہاتھوں پر تو پتھر بھی بول پڑتا ہے. تو اس میں کسی کو حیرت کی کیا بات ہے. لیکن آپ ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. آپ کہیے حضور کے ہاتھوں پہ پتھر بولے، سارا مجمع بولے گا سبحان اللہ. آپ کہیں حضور کے ہاتھوں پہ علی بولے، کچھ کہیں گے نعوذ باللہ. تو اب ان پہ کیا کیا جائے؟ جنہیں پتھر سمجھ میں آ جاتا ہے، حیدر سمجھ میں نہیں آتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور اپنے تیرے پیروں کے پیٹ میں لانا. اور یہ جہاں تک ہماری سمجھ کی بات ہماری سمجھ میں آ جائے، جناب ہر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا. اور مت تول اسے عقل کے میزان میں واعظ، مت تول اسے عقل کے میزان میں واعظ، لیکن جو عقل میں آ جائے وہ علی ہو نہیں سکتا. علی بولے جب 3 دن کے تھے، عیسیٰ بولے جب گہوارے میں تھے. قرآن میں مثال ہے. حسین وارث عیسیٰ ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. تو حسین کے باپ نے گفتگو کی جب رسول کی گود میں تھے، اور حسین جن کے وارث ہیں انہوں نے گفتگو کی جب گہوارے میں تھے. تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ حضرت عیسیٰ گہوارے میں ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. حضرت مریم کو چھپ کر روزہ ہے اللہ کے حکم سے. فاشارت الیہ. یہودیوں نے جب اعتراض کیا مریم طیبہ طاہرہ صدیقہ یہ کہاں سے لے آئیں، تم بچہ کہاں سے لے آئیں؟ فاشارت الیہ، کا بچے سے پوچھ لو. فکیف نکلم من کان بالمہد صبیا. یہ کیسے کلام کر سکتا ہے کہ جو ابھی تو گہوارے میں ہے. اور جب کہلوا لیا یہودیوں سے کہ کیسے کلام کریں گے عیسیٰ، تو پھر اب عیسیٰ بولے، اور بولے کیا؟ انی عبداللہ. پہلا جملہ میں اللہ کا بندہ ہوں. واقعاً کیا زندگی کا آغاز ہے، خدا کی قسم. لیکن عیسیٰ جانتے تھے کہ ان کے چاہنے والے قیامت تک جو آئیں گے وہ انہیں ابن اللہ کہیں گے، کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے. پہلا ہی جملہ کہا کہ بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. ابن اللہ نہ سمجھنا، عبداللہ سمجھنا. عیسیٰ ہے عبداللہ، حسین ہے ابو عبداللہ. اسی لیے جب حسین کے وارث آئیں گے تو مریم کے فرزند میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ فاطمہ زہرا کے فرزند سے آگے بڑھ جائے. حضور نے فرمایا کہ قدمہ وصلی خلفہ. مہدی آگے ہوں گے، عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے. اس لیے کہ عیسیٰ ہیں عبداللہ، حسین ہے ابو عبداللہ. مولا امام زمانہ حسین کے وارث ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ ایک فادر ولیم ہوا کرتے تھے، کرسچن عالم سمجھ لیں آپ. اچھا، ہمارے بزرگوں نے یقیناً ہمارے شیعہ عالم کا نام سنا ہوگا، مولانا اظہر حسین زیدی صاحب. جوانوں نے شاید نہ سنا ہو.
مولانا اظہر حسین ظہری صاحب کیا بات تھی ان کی، کیا علم، کیا خطابت، کیا انداز گفتگو. تو جی بالکل شہدائے کربلا سے بھی خطاب کر چکے ہیں. تو مولانا اظہر حسین ظہری صاحب بہت حاضر جواب تھے، عالم بھی تھے لیکن ایک ہوتا ہے ایکسٹمپور جواب دینا. تو فادر ولیم آئے تھے یہاں کرسچن مشنریز کا دورہ کرنے کے لیے، خطاب فرما رہے تھے وہ. تو وہ مولانا اظہر حسین ظہری صاحب کے پاس گئے ملنے کے لیے. اور ماشاءاللہ اس زمانے میں تو اتنا کوئی تفرقہ اور یہ چیزیں تھیں بھی نہیں، یہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی، واپس محبتوں کو فروغ دینا چاہیے. تو وہ مولانا صاحب کے یہاں گئے تو وہ مولانا کو فادر زیدی کہہ کے بلا رہے تھے. جیسے کرسچن عالم کے لیے جو ٹائٹل ہوتا ہے تو کہہ رہے تھے فادر زیدی صاحب. تو انہوں نے کہا کہ فادر زیدی، اچھا باتیں ہوئیں. آخر میں فادر ولیم نے یہ سوچا کہ میں انہیں ایک تھوڑا سا ٹونٹ کر کے اٹھوں اپنی بڑائی دکھا کے. تو کہا کہ فادر زیدی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ جس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں وہ کہاں پر ہے؟ کہ وہ روئے زمین پر پردہ غیبت میں ہے اس وقت. کہ یہ بتلائیے کہ وہ جو عیسیٰ آئیں گے آپ کہتے ہیں آپ کہ مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے، وہ کہاں پر ہے؟ کہ وہ تو آسمانوں پر ہے، چوتھے آسمان پر ہے. خبر ایمان سے بتائیے وہ افضل ہے جو زمین پر ہے یا وہ افضل ہے جو آسمانوں پر ہے؟ سوال تو ہے ایسا کہ کیا جواب دیا جائے، اور ٹوسٹ تو ہے اس میں کہ وہ جو زمین پر ہے وہ افضل ہے، جو آسمانوں پر ہے وہ افضل. تو مولانا اظہر حسین ظہری صاحب نے کہا کہ ویسے تو میں آپ کو نہ چھیڑتا، لیکن چونکہ اب آپ نے یہ کہا ہے تو مجھ پر واجب ہے کہ میں حجت تمام کروں اور میں سامنے جواب دوں. کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ یہاں زمین و آسمان کا معاملہ نہیں ہے. اصل میں اللہ کی جو دو حجتیں زندہ ہیں، اللہ نے عظمت کا ترازو رکھا، اس میں ایک جانب مہدی کو رکھا، آج میری بات پر، ایک جانب مہدی کو رکھا، ایک جانب آپ کے عیسیٰ کو رکھا. اب ہمارے مہدی کی عظمت اتنی زیادہ ہو کہ عیسیٰ کا پلڑا آسمان پر پہنچ جائے تو میں کیا کروں؟ مولا عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ایک باواز سے بلند درود بھیجتے محمد علیہ محمد. بات پہنچی میری؟ صحیح، دیر آئے درست آئے، تھوڑا سا دیر سے پہنچے آپ. اگلے کی روح کی بلندی کے لیے اور اصال ثواب کے لیے ایک بلند صلوات بھیجتے محمد علیہ محمد. اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. امام زمانہ علیہ السلام باواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. ابھی دوسری بات بھی، ابھی امید ہے کہ تھوڑا اور جلدی پہنچیں گے آپ. تو وہ جو فادر ولیم تھے وہ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ تو نہلے پہ دہلا ہو گیا کہ میں تو انہیں کچھ کر گئے. آخر میں اب انہوں نے کہا ایک کہہ کے کچھ اٹھو. اب تو کہا اچھا چلے ٹھیک ہے، لیکن اتنا بتائیے کہ آپ کسی کے پاس پہنچے، دو لوگ ہو وہاں پر، ایک سو رہا ہو ایک جاگ رہا ہو، تو جاگنے والے سے پتہ پوچھو گے یا سونے والے سے پوچھو گے؟ مراد یہ کہ عیسیٰ تو زندگی گزار چکے ہیں، مہدی تو ابھی پردہ غیبت میں، تو اب کن سے ہدایت لوگے؟ تو مولانا اظہر حسین ظہری صاحب نے کہا کہ جو سو رہا ہے اس سے پتہ پوچھوں گا. تو فادر ولیم نے کہا دیکھیں اس میں آپ جو ہے نا وہ پھنس گئے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ جو سو رہا ہے اس سے پتہ، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا کہ پوری بات تو سنو، جو سو رہا ہے اس سے پتہ پوچھوں گا، اس لیے کہ جو جاگ رہا ہے وہ بھی انتظار میں ہے کہ یہ کب اٹھے گا تو اپنا پتہ اس سے پوچھے. پھر سے وارث زہرا اور فرزند زہرا پہ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد. فرج بات پہنچ رہی. البتہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ خود ولایت سے مولا امام علامہ صاحب سے صحت و سلامت کے لیے درود بھیج، سارے عزاداروں کی مومنین کے لیے درود بھیج دیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و محمد. تو حسین ہے وارث عیسیٰ، لیکن وارث عیسیٰ کے جو وارث ہیں
یعنی حضرت حجت جب وہ تشریف لائیں گے تو عیسیٰ نماز پڑھیں گے پیچھے. جب آپ جلوہ دکھائیں گے قیامت ہوگی اور دونوں عالم میں عدالت ہی عدالت ہوگی. اور آئیں گے چرخ چہارم سے مسیحا قاسم، 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی. اس امامت آگے ہوگی، عیسیٰ کی نبوت پیچھے ہوگی. اس لیے کہ زہرا کے فرزندوں کی بات کچھ اور ہے. تو حسین ہے. اب یہ جو جملہ کہا تھا اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت. عیسیٰ عبداللہ، حسین ابو عبداللہ. جب یہ آپ زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو یہ آپ کے ذہن میں رہ جائے گا. تو جب بھی آپ زیارت پڑھیں گے انشاءاللہ اس روحانیت اور مزید معنویت کے ساتھ پڑھیں گے. یہ ابا عبداللہ کیا مطلب؟ عبداللہ کے بابا. تو کون، سوال بھی ہوتا ہے کہ کون سے وہ عبداللہ تھے جو امام حسین کے فرزند تھے جن کی وجہ سے انہیں کہا جائے السلام علیکم ابا عبداللہ؟ تو ایک ہے فرزند جن کا نام ہے عبداللہ، اور یہ وہی ہیں جنہیں ہم شہزادہ حضرت علی اصغر کہتے ہیں. عبداللہ رضیع ان کا نام ہے. البتہ بعض نے 2 شیرخوار بچوں کا بھی ذکر کیا ہے بعض مقاتل میں، کہ ایک وہ شہزادہ علی اصغر جن کی شہادت ہوئی، ایک وہ عبداللہ رضیع جو خیمے میں تھے. امام حسین جب رخصت ہو رہے تھے تو خیمے کے اندر ایک تیر آیا اور بچہ شہید ہوا. لیکن بہت سو نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عبداللہ رضیع وہی ہیں جو شہزادہ علی اصغر ہے، یعنی ایک ہی شیرخوار بچہ تھا. اور اللہ آپ کو بار بار دعا دے رہا ہوں میں یہاں سے اس ممبر سے کہ کربلا روضہ شبیر دیکھنا نصیب فرمائے. جب وہاں تشریف لے جائیں تو وہاں پر مقام علی اصغر ہے، مقام علی اکبر ہے. کتنے زائرین کے چہرے ماشاءاللہ نورانی مجھے نظر آ رہے ہیں اس وقت. تو حرم کی کیفیت کچھ اور ہے اور پھر ان مقامات کی کیفیت وہ کچھ اور ہے. ظاہر ہے کہ زائر جب بعین نہیں وہاں کھڑا ہو جہاں اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی تھی، اور وہ وہاں پر کھڑا ہو جہاں اصغر کے گلے پر تیر لگا تھا، تو اس وقت وہ جو مصائب کی کیفیت ہے. تو جب آپ مقام علی اصغر پہ تشریف لے جائیں تو وہاں شہزادہ علی اصغر کی ایک زیارت بھی لکھی ہوئی ہے، مختصر زیارت. اس پہ آپ دیکھیے گا بڑا سا لکھا ہوا ہے عبداللہ رضیع، مقام و استشہاد عبداللہ رضیع، یعنی عبداللہ رضیع کی شہادت کا مقام. عراقی حضرت علی اصغر کو زیادہ عبداللہ رضیع کے نام سے جانتے ہیں، جیسے عراقی اور ایرانی اور شامی حضرت رقیہ کہتے ہیں، پاکستانی اور ہندوستانی اسی بی بی کو حضرت سکینہ کہتے ہیں. بی بی تو وہی ہیں، حضرت رقیہ نام یا حضرت سکینہ نام. تو شہید تو وہی ہیں، حضرت علی اصغر نام یا حضرت عبداللہ رضیع نام. تو ہے ایک فرزند عبداللہ. اور مقام علی اصغر کی خاص بات یہ بھی گزارش کر دوں، یہ اہلیان کراچی کے لیے افتخار کی بات ہے کہ مقام علی اصغر پر جو جھولا نصب ہے وہ شہر کراچی سے گیا ہے. حضرت علی اصغر علیہ السلام باواز بلندر سلوان اللہ صلی علی محمد. آج سے تقریباً 7 سے 8 برس پہلے تک وہاں پر جھولا نہیں تھا، اور جو صاحب انہیں پہلی مرتبہ لے گئے، بعد میں تو اور بھی جھولے گئے، جو پہلی مرتبہ لے گئے ان کے ہاں سال ہر سال تک میں نے مجلس پڑھی ہے، اور انہوں نے خود ہم سے یہ بیان کیا کہ مولانا میرا دل چاہتا تھا کہ میں ایک جھولا آمادہ کروں، مقام علی اصغر پر نصب کروں. تو میں نے اپنی وسعت کے مطابق بہترین جھولا جو ہو سکتا تھا وہ آمادہ کیا باب الحوائج کے مقام کے لیے. اور میں نے جب اسے آمادہ کر لیا تو ہمارے پڑوس میں کچھ ایسے مسلمان رہتے تھے جو نظر و نیاز کو نہیں مانتے تھے، جو مجلس کو نہیں مانتے تھے. ہمارے بہت سارے سنی بھائی وہ مجلسوں میں آتے بھی ہیں، صوفیہ کرام کو مانتے ہیں، اولیاء کرام کو مانتے ہیں، لیکن بعض دوسرے سنی بھائی ایسے ہیں کہ جو نہیں مانتے. ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہے. تو ان کو مانتے نہیں تھے. وہ میں مجلس رکھتا تھا تو مجلس پر اعتراض، نیاز پر اعتراض، علم پر اعتراض. تو میں نے بتایا کسی کو نہیں تھا کہ جھولا جا رہا ہے، بہت قریبی لوگوں کو پتا تھا، لیکن پڑوس میں خبر ہو گئی. جب پڑوس میں خبر ہو گئی تو وہ جو تھے صاحب جو اعتراض کرتے تھے، ان کی بیٹی کے یہاں کوئی اولاد تھی نہیں. اب دیکھیں مولا کہاں کہاں سے کس کو ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. یہ حاجتیں صرف اس لیے پوری نہیں ہوتی کہ ہماری دنیا آسانی سے گزر جائے، یہ حاجتیں اس لیے پوری ہوتی ہیں کہ دنیا جانے کہ کس در سے حاجتوں کا صدقہ ملتا ہے، تاکہ دل کھنچے رہے. تو وہ آ گئیں محترمہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں حسین کے ایک بچے جو علی اصغر تھے شہید ہو گئے، ان کے مقام کا جھولا جا رہا ہے. کہتے میں نے کہا کہ میں اجازت ہے کہ بیٹی کو لے آؤں تاکہ وہ دعا کر لے یہاں پر.
مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو کسی چیز کو نہیں مانتے، یہ کیسے؟ پھر میں نے کہا کہ وہ ہر سرکار سید الشہداء، آپ کا در اتنا وسیع ہے، کیا شیعہ، کیا سنی، کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، ہر ایک کسی نہ کسی طرح جڑا ہوا ہے حسین ابن علی سے، شریف النفس انسان، جس کے دل میں درد ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جہاں آپ جسے لے آنا چاہے لے آئیے، اور وہ محترمہ آئیں، اس جھولے پہ دعا مانگی کہ جو اب تک گیا نہیں تھا، فقط منسوب تھا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ابھی تو فقط نسبت جڑی تھی، نسبتوں ہی کا تو احترام ہے میرے بھیا، یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں۔ بھائی کعبے کے سامنے سارے مسلمان جھکتے ہیں، ایمان سے مجھے بتائیے گا، جہاں جہاں تک میری آواز جاری، بالکل میں کوئی طنز کوئی تانا نہیں، ایک لاجیکل بات، اگر کوئی غیر مسلم یہ دیکھے کہ یہ سارے مسلمان کیا کر رہے ہیں، تو وہ یہی سوچے گا نا کہ کیا پتھر کے سامنے جھک رہے ہو؟ حجر اسود تو پتھر ہے، کعبہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، پتھر کے سامنے کیا جھک رہے ہو؟ تو جواب کیا ہوگا؟ جناب یہ پتھر نہیں ہے، اس کی نسبت ہے اللہ سے، فقط پتھر نہ سمجھو، یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تو ہمارے سامنے پتھر ہے، ہمارے دل میں اللہ ہے۔ یہی بات ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جب نماز پڑھ رہے ہیں تو سامنے ہے پتھر، دل میں ہے اللہ کی عبادت۔ جسے سامنے پتھر اور دل میں اللہ کی عبادت سمجھ میں آ جاتی ہے، اسے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ کپڑے سے شفا کیسے ملتی ہے۔ سامنے کپڑا ہے، دل میں وفائے عباس ہے، سامنے تابوت کی لکڑی ہے، دل میں عظمت حسین ہے۔ یہ منسوب ہوتی چلی گئی چیزیں، ان کا احترام ہوتا چلا گیا۔ واضح ہو رہی بات؟ سب کی حاجات کی برابری کے لیے ایک اور درود بھیجتے ہیں بآواز بلند، محمد آل محمد پر صلی علی حضرت عباس علیہ السلام بآواز بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ہم علم کو اس لیے چنتے ہیں، اس کپڑے کی نسبت ہے غازی سرکار ابوالفضل عباس سے، جیسے کعبے کی نسبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی سے، اور یہ نسبت بھی اللہ ہی نے دی ہے۔ کل غازی سرکار کے حوالے سے بات گزارش کر چکا ہوں، لیکن انہوں نے ایک تو کہا تھا یہ تو خالی گھر تھا، جب میرے بابا یہاں پر آئے تو قبلہ بنا ہے، اور پھر کعبے کی چھت پر یہ بھی کہا تھا کہ یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، یہ غازی سرکار کا خطبہ ہے، 8 ذی الحج کو دیا ہے، 8 ذی الحج، جب سارے حاجی پیک مجمع کہ یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں اور فاجروں۔ مولا مکہ میں تو غیر مسلموں کی انٹری بند ہے، مکہ میں تو کوئی غیر مسلم جا ہی نہیں سکتا، یہ تو پھر بھی مسلمان حج کا لباس پہن کے آئے ہوئے، یہ تو حج کا لباس۔ آپ کہہ رہے ہیں کافروں، بھائی انہوں نے تو احرام پہنا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں فاجروں، یہ تو بھی حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بعض کا جواب یہ ہوگا کہ حج کے لباس سے اسلام کا فیصلہ نہیں ہوگا، خالی نمازوں سے اسلام کا فیصلہ نہیں ہوگا، خالی تکبیروں سے اسلام کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ دیکھو کس کے دل میں حسین رہتا ہے، جس کے دل میں حسین رہتا ہے اس کے دل میں اسلام رہتا ہے۔ جس کو حیدر کی ولایت کا اعتراف نہیں، لاکھ سجدے کرے پر یہ گناہ معاف نہیں، اور دلوں میں بغض علی، جسم پہ حج کا لباس، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں۔ زندہ باد، مردہ باد۔ تصدون طریق الامام البررہ، غازی عباس نے کہا تھا، او کافر اور فاجروں، تم امام برحق کے لیے کعبے کے راستے کو بند کر رہے ہو۔ الناس یستلم الحجر، اگر میرے پاس پر ہوتے تو میں اڑ کے اس جملے کو پڑھتا، الناس یستلم الحجر والحجر یستلم یدیہ۔ تم کیا جانو، تم اتنی دور دور سے آتے ہو حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے، لیکن جب حسین آتا ہے تو حجر اسود آگے بڑھتا ہے حسین کا بوسہ لینے کے لیے۔ مولا کی عظمت پر بلند تر صلوات۔ اللہ اور
پھر کہا تھا کہ دیکھو جب تک میرے بابا علی تھے کوئی رسول تک پہنچ نہیں سکا تھا، تو او کافر اور فاجر، اور جب تک عباس زندہ ہے کوئی میرے مولا حسین تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ تو مقام علی اصغر پر وہ جو بات سے بات نکلتی چلی گئی، پھر سے آتے ہیں۔ وہ محترمہ آئیں اور انہوں نے دعا کی، ابھی تو نسبت ہوئی تھی، خالی نسبت سے بات شروع ہوئی تھی، انہوں نے دعا کی اس جھولے پر جو ابھی منسوب تھا فقط مقام علی اصغر سے، اور شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے سال انہیں صاحب اولاد کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ باب الہوائے شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں آپ کی حاجات بھی پوری ہوں، ایک اور حسینی صلوات بھیج دیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد چل فرج آؤ۔ تو حسین وارث عیسیٰ ہیں، یہ بات ابھی باقی ہے، ایک جملہ میرے ساتھ رہیے گا۔ عیسیٰ ہیں عبداللہ، حسین ابو عبداللہ۔ تو ابو عبداللہ سے بات شروع ہوئی تھی کہ عبداللہ رضی حسین کے ایک بیٹے کا نام ہے، لیکن اس وجہ سے حسین کو عبداللہ ابو عبداللہ نہیں کہا جاتا، کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا البتہ، لیکن سید الشہداء کو 6 ماہ قبل تھوڑی کہا جانے لگا تھا ابو عبداللہ، علی اصغر تو 6 ماہ کے تھے، ابھی تو حسین دنیا میں تشریف لائے تھے، اور حضور نے فرمایا تھا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ۔ اگر تھوڑا سا عربوں کی ثقافت آپ کے ذہن میں ہو، کنیت رکھتے ہیں تاکہ تعظیم سے مخاطب کیا جا سکے اور پیار و محبت سے بلایا جا سکے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا بیٹا بھی ہے کوئی ایسا، بات واضح ہو رہی ہے؟ اب کنیت رکھ دیتے تھے عرب، جیسے نام رکھ دیتے ہیں، بھائی نام کچھ بھی رکھ دیا، ضروری تھوڑی کہ وہ نام اصل میں جا کے پورا بھی ہوگا۔ نام کسی کا ہے بہادر خان، تو ضروری ہے کہ بہادر بھی نکلے گا، وہ کوئی گارنٹی ہے؟ کچھ نہیں۔ وہ کتنے ہی نام کے شجاع ہوں گے، بیوی سے بھی ڈرتا ہو، بلی سے بھی ڈرتا ہو، ممکن ہے یا نہیں؟ پاسبل تو ہے۔ نام کی خالی تھوڑی رکھ لینے سے ہو جائے گا، کنیت بھی رکھ لیتے تھے، لیکن جس کا نام اللہ رکھ رہا ہو، جس کا نام رسول رکھ رہے ہو، تو جب صادق رسول نام رکھیں گے تو وہ پوری صداقت کے معیار پر ہوگا۔ رسول نے کہا ابو عبداللہ، حسین ابو عبداللہ، یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ عربوں میں طریقہ یہ ہے کہ جب کسی صفت کو، اچھی صفت کو بہت کسی میں پاتے ہیں تو ابو کہہ کے اس صفت کا نام لیتے ہیں۔ کوئی سخی ہو اس کو کہیں گے جواد، جو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ سخی ہو اس کو کہیں گے ابو جواد۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جواد کا باپ ہے، یہ ابو جواد، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ تو سخیوں کا بھی باپ ہے، تو وہ جو اردو میں تعبیر ہے سخیوں کا باپ، وہ عربی میں ہے ابو جواد۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ، ابو عبداللہ، جو اللہ کی بندگی کی اس معراج پہ پہنچا ہوا ہو کہ بندگی میں اس کا کوئی مقابلہ ہی ممکن نہ ہو، اور بندگی کی معراج یہ تھی کہ نوکے نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت نہیں رکی تھی، اس لیے حسین کو کہا جاتا ہے ابو عبداللہ۔ اب آپ جب سلام پڑھیں تو کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو سوچ کر کے اسے سلام کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی بندگی کی معراج پہ تھا، تو ذرا آپ کو پھر کیا ہونا چاہیے ان کے نقش قدم پر۔ بات آہستہ آہستہ ختم کی طرف لے جا رہا ہوں۔ تو حسین، عیسیٰ عبداللہ، حسین ابو عبداللہ، وارث عیسیٰ ہیں حسین۔ ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا، حسین نے کعبہ بچایا تھا۔ ابراہیم نے کعبہ بنایا، تعمیر کیا، محنت کی۔ حسین نے کعبہ کیسے بچایا؟ یزید نے 3 گروہ رکھے ہوئے تھے، 3۔ پہلے گروہ کا کام یہ تھا کہ حسین جب حج کر رہے ہوں حالت احرام میں، انہیں شہید کرتے وہ، حالت احرام میں پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے آ کے مار دیا، کیا ہو گیا، نہ قاتل کا کچھ پتہ نہ کچھ۔ پہلا گروہ مار دے سید الشہداء کو، دوسرا گروہ وہ اسے مار دے جو پہلا گروہ ہے، یعنی قاتلوں کو مار دے تاکہ وہ نام و نشان ختم ہو جائے۔ یہ بہت کامن ہے نا آج بھی، خود واردات کرواؤ، خود ہی مذمتی بیان دے دو، خود ہی میڈیا پہ شور مچاؤ، تو کلنگ خود کرو پھر آج شور بھی مچاؤ، یہ تو ہو رہا ہے۔ تو
تو یہ آج کے الیکٹرانکس کے دور میں بس تقاضے تھوڑے بدل جاتے ہیں، حرکتیں تو 1400 سال سے چل رہی ہیں، ہے یا نہیں؟ تو بھائی پہلا گروہ ہے وہ سید الشہداء کو قتل کر دے، دوسرا گروہ وہ پہلے گروہ کو مار دے، اور تیسرا گروہ وہ کعبے میں شور مچا دے، اور کعبے میں شور مچا کر یہ کہے کہ جس کعبے کے اطراف میں حسین مارے گئے اور اتنے اور لوگ مارے گئے تو کعبہ کی حرمت ہی ختم ہو گئی۔ یہ کون سا حج ہے؟ حج کو معطل کرو، یہ اس سال حج نہیں ہو سکتا، اور حج کو معطل کر دیا جائے، اور جب ایک سال حج معطل ہو جائے تو یزید کے اگلے سال حج ہونے دے گا؟ حج ہی ختم کہ بھائی جس کعبے پر حسین شہید ہو جائے تو اب وہ کعبہ کی بات ختم ہو گئی، جائے ام تھا، نواز رسول مارا گیا۔ اتنی بڑی پلاننگ تھی، سید الشہداء نے ایک کام کیا، حج کے احرام کو عمرے میں بدل دیا، 2 قدم پیچھے ہٹا لیے، حج کی حرمت کو بچا لیا۔ اب مجھے اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ سے، میں جملہ کہوں گا اسے قبول فرمائیے گا، جس کے پیچھے ہوئے ہٹتے ہوئے قدم کی شان یہ ہو کہ حج کو بچا لے، اس کے آگے ہوئے بڑھتے ہوئے قدم کی شان کیا ہوگی؟ اور ہمارے حسین نے، حج ہے بڑی عبادت، عمرہ ہے چھوٹی عبادت، کا بڑی عبادت چھوڑ دوں گا، چھوٹی عبادت کر لوں گا، بڑا ثواب چھوڑ دیا، چھوٹا ثواب۔ یہ ثواب بھی ہم اور آپ کے دماغ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ معصوم تو مولا نے فرمایا تھا کہ میں نے نہ جنت کی لالچ میں عبادت کی ہے، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کی ہے، میں نے تو خدا کو لائق عبادت پایا ہے، اس لیے اپنے سر کو جھکایا ہے بس۔ تو حسین نے بڑی عبادت کو چھوڑ کر چھوٹی عبادت کو امن کے لیے قبول کر لینا، یہ حسینیت ہے، اور قتل کو بہت بڑی عبادت سمجھ کے انجام دینا، یہ یزیدیت ہے۔ یہ دو چیز کبھی دین کا سلطان نہ سمجھنا، جابر کو کبھی دین کا سلطان نہ سمجھنا، جاہل کو کبھی عالم قرآن نہ سمجھنا، حاجی ہو نمازی ہووے اور کوئی در صحرا کے دشمن کو مسلمان نہ سمجھنا۔ تو سید الشہداء نے، ابراہیم نے کعبہ بچایا، حسین نے کعبہ بچایا، ابراہیم نے کعبہ بنایا، حسین نے کعبہ بچایا، یہ ساری وراثتیں پہنچی حسین تک۔ یزید تک کیا پہنچا تھا؟ 5 شریعتیں، کل 5، حضرت نوح کی شریعت، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سرکار ختمی مرتبت۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ساری شریعتوں میں ایک ہے، مثلا کسی کا قتل کر دینا حرام ہے، یہ ساری شریعتوں میں حرام ہے۔ دبے الفاظ میں بات کروں گا، مثلا پھوپھی حرام ہے انسان پر، یہ ساری شریعتوں میں حرام ہے۔ یزید وہ ہے جو ساری شریعتوں کا مجرم ہے، حسین وہ ہے جو ساری شریعتوں کا وارث ہے، فیصلہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے بس۔ تو حسین، میں آہستہ آہستہ جا رہا ہوں منزل مصائب پر، 1 گھنٹے میں تقریباً ہمارے خیال میں 5 منٹ رہ گئے، اور آپ نے بہت تامل سے سماعت فرمایا ہے۔ حسینیت کا ایک نعرہ لگائیں تو پھر میں بات کو انشاءاللہ آگے بڑھاتا ہوں۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، کہنا ہے تو مل کے کہو نا پھر، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اس لیے کہ یہ لبیک یا حسین ہے کہ جس نے لبیک اللہم لبیک کو بچایا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس لبیک یا حسین نے اتنی پلاننگ کے بعد تم سے چند لوگ نہ سنبھل سکے،
میرا حسین کروڑوں کو بلا لیتا ہے. کروڑوں کو کھلا دیتا ہے, کروڑوں کو پلا دیتا ہے. کچھ پتہ نہیں کہاں سے انتظام ہو رہا ہے, کہاں سے یہ شان و شوکت ہے. یہ دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے. حضور نے کہا تھا کہ ان للقتل الحسین فی قلوب المؤمن حرارۃ لا تبرد ابدا. اللہ نے ہر مومن کے دل میں حسین کے لیے وہ گرمی رکھی ہے. 1400 برس بعد بھی اسی انداز سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. نمی کے آثار نہیں ہے اور نہ کبھی کم ہو سکتی ہے یہ. اور ہمارے کروڑوں لوگوں کے لیے کبھی حساب لگائیے. میں کبھی تقابل نہیں کرتا. عبادتوں کا تقابل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تقابل ہی غلط ہے. لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر حسین 10 محرم کو اپنا سر نہ کٹاتے تو 10 ذی الحج کی عبادت بھی بچنے والی نہیں تھی. ہوتا ہے نا مینا کے میدان میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ایک کر کے بتلایا جاتا ہے حاجیوں کو کہ آپ کی قربانی ہو گئی, آپ حلف کر لیجئے جو جا چکے ہیں. کیونکہ قربان گاہ پہ سب نہیں جا پاتے, تو وہاں کچھ لوگ جاتے ہیں, نیابت میں قربانی کرتے ہیں, پھر اطلاع دیتے ہیں فلاں صاحب کی قربانی ہو گئی وہ حلف کر لیں, فلاں صاحب کی قربانی ہو گئی وہ حلف کر لیں. یہ ہوتا ہے 10 ذی الحج کو. اور 10 محرم کو حسین بھی یہی کرتے تھے. مقتل سے آتے تھے, خیمے میں بتاتے تھے فلاں بی بی کی قربانی ہو گئی, اب اس بی بی کی قربانی ہو گئی, اب اس بی بی کی قربانی ہو گئی. یہاں قربانی کے بعد سر تراشا جاتا ہے, وہاں قربانی کے وقت گلے کٹ رہے تھے. لاکھوں کروڑوں لوگ, اتنے کروڑوں لوگ ہوتے ہیں. ایک گلاس پانی چاہیے سب کو دن کا یا نہیں چاہیے؟ مجھے یہ بتائیے گا. کربلا محلہ میں ایک گلاس دن کا پانی, ایک روٹی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایک روٹی اور ایک پانی کے حساب سے بھی لگائیے تو عقل سے باہر ہے. حساب سے باہر ہے. خاص نظر کرم ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک پل کو یہ 50 صدیوں سے رک سکا. کیوں؟ عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کا ہاتھ ہے. حسین کی اس عظیم الشان قربانی کا ذکر ہے. آپ آمادہ ہیں اب تو رونے کی. وہ راتے ہیں کہ جی چاہتا ہے بس روتا ہی چلا جائے, کوئی اور بات نہ کرو, بس مجھے حسین کے مصائب سناؤ, کوئی اور ذکر نہ کرو, بس مجھے علی اکبر کی شہادت سناؤ. کیا معجزہ ہے حسین ابن علی کا. آپ جانتے ہیں میں کیا کہنے والا ہوں, آپ جانتے ہیں میں کن واقعات کو دہرانے والا ہوں, لیکن ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے, ہر ایک کی زبان پر صدا ہوتی ہے, ہائے میرا مولا حسین تو کتنا غریب. حسین کی اس قربانی کا ذکر ہے کہ حتیٰ یزید لعین کے دربار میں جب سر لائے گئے تھے نا کٹے ہوئے, یزید نے اکبر کے سر کو دیکھا. حسین نے قربانی دی ہے نا, پروردگار میرا اکبر رہے نہ رہے تیرا اللہ اکبر رہے گا. یہ اس کی قربانی کا خلاصہ. یزید نے دیکھا اکبر کا سر, چاند جیسا سر. کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہ یہ حسین کا کڑیل جوان بیٹا تھا. یزید کھڑا ہوا, کہتا ہے کہ اس کے سر کے کٹنے کے بعد حسین زندہ کیسے رہا؟ اس کے کلیجے میں برچھی لگنے کے بعد حسین میں روح کیسے رہی تھی, حسین میں جان کیسے رہی تھی؟ ایسا ہے اکبر. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا مولا ایک باپ کے لیے سب سے خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ آج میں مصائب بڑھتا جاؤں گا, آپ گریہ کرتے چلے جائیں گے, اور جس کو جیسا نصیب ہو وہ ام لیلہ سے بھیک مانگ لینا پھر. اس لیے کہ یہ وہ ماں تھی جب بازار کوفہ میں بھی عیسائی عورت نے کہا تھا اکبر کے سر کو دیکھ کر خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو. ام لیلہ نے تڑپ کر کہا تھا اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کہ بگاڑا کچھ نہیں جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو. ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا سب سے زیادہ
سب سے زیادہ خوشی کا موقع اب آپ کے لیے جتنے بزرگ میرے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، میں تو اس وقت اس جوانی کی منزل میں ہوں، میں محسوس نہیں کر پاؤں گا، وہ تو حسین نے بھی کہہ دیا تھا نا، لیکن جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس درد کو محسوس کر سکیں گے، اور جب محسوس کر سکیں تو پھر آہ کی صدا ضرور بلند کرنا اکبر کے لیے۔ امام نے کہا کہ سب سے خوشی کا موقع بوڑھے باپ کے لیے ہوتا ہے جب وہ تو زندگی گزار چکا ہے، لیکن جب جوان کو دیکھتا ہے نا، اپنے اس کے قد و قامت کو دیکھتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتا ہے، تو باپ کا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے، پروردگار میں نے تربیت پوری کر دی، میں نے اسے پال کر بڑا کر دیا۔ اس نے کہا مولا اچھا یہ بتائیے مرد کے لیے باپ کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہوتا ہے؟ راوی کہتا ہے مولا نے مجھے جواب ہی نہیں دیا، کربلا کا رخ کیا، کہا ہے میرا مظلوم حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ کہ مولا سلام کیوں کیا؟ کہ سب سے مشکل موقع وہ ہے جب بوڑھے باپ کے سامنے بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہو۔ ہاں جزاکم اللہ جب بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہو۔ آج مجھے کچھ مرثیے کے بول بھی پڑھنے ہیں، اس لیے کہ وہ مرثیہ جو آپ سب کی دل کی آواز ہے، مجھ سے سینکڑوں لوگوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا ہے، اور اس کی خاص وجہ ہے۔ دیکھیں شاعری کا الگ ثواب ہے، جب مرثیہ آپ پڑھیں گے نا میرے ساتھ مل کر، اور ہم سب کو توفیق ہوگی، یہی امام صادق ہے میرے مولا کہتے ہیں من انشد فینا شعرا فبکا 50 فلہ الجنہ، جو ہمارے لیے مرثیے کا ایک شعر پڑھے اور 50 لوگ رو جائیں، اتنا بڑا مجمع ہے نا، اس میں سے 50 رو جائیں، مولانا کا وجب لہ الجنہ، میں جعفر صادق کہتا ہوں اس میں جنت واجب ہو جائے۔ پھر امام نے کہا 50 بہت ہے، من انشد فینا شعرا فابکا 40 فلہ الجنہ، تو 40 لوگ بھی رو جائیں تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر امام نے کہا 40 بہت ہے، من انشد فینا شعرا فابکا 30 30 لوگ رو جائیں اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ امام نے کہا 30 بھی بہت ہے، فابکا 20 20 رو جائیں، پھر کہا 10 رو جائیں، پھر کہا فابکا واحد کہ جو ہمارے لیے مرثیہ پڑھے کوئی ایک رو جائے، تو میں اللہ رسول کا واسطہ ہے ایک کوئی رو جائے کہ فلاح الجنہ، اس میں جنت واجب ہو جاتی ہے۔ امام نے کہا ایک بھی بہت ہے، من انشد فینا شعرا فبکا، جو مرثیہ پڑھ لے کوئی نہ رو سکے، پڑھنے والا خود ہی رو جائے فلاح الجنہ، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر امام نے کہا اب اس سے بھی آسان، من انشد فینا شعرا فتباکا، جو پڑھے وہ بھی نہ روئے، جو سنے وہ بھی نہ روئے۔ ارے تم میں سے کوئی رونے جیسی شکل تو بنا فلاح الجنہ۔ امام صادق نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ کریم ابن کریم در پر ہے، اکبر کا ماتم ہے، صدائیں بلند ہو گئی ہیں ابھی سے، اکبر وہ چاند ہے۔ اے نوجوان دوست، وہ دین نہیں جس دین میں عمل پہ کامل یقین نہیں، اکبر کے ریش تھی تجھے داڑھی ہے ناگوار، لیلا کے چاند سے تو زیادہ حسین نہیں۔ اکبر کی خاطر جن کی داڑیاں نہیں ہیں وہ ضرور رکھنا، یہ غلط ہے، حرام ہے، اگر داڑھی نہ رکھو تو تمہیں شہزادہ اکبر کا واسطہ ہے۔ بس ایک چھوٹا سا پیغام، آگے بڑھتے ہیں۔ اکبر وہ چاند اللہ نے عطا کیا کہ بدو ایک آیا مدینہ میں، اس نے کہا مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور تو دنیا سے جا چکے، کہا لیکن اللہ نے حسین کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا جو بالکل رسول جیسا ہے۔ بدو گیا حسین کے در پہ دق الباب کیا کہ مولا میں آپ کے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ حسین اکبر کا بالکل بچپن تھا، اکبر کو لے آہستہ آہستہ بوڑھے نے دیکھا، ٹھنڈی آہ بھری، کہتا اتنا چاند جیسا بیٹا ہے۔ حسین نے کہا ایک سوال تجھ سے پوچھوں، یہ بتا اگر اس کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے تو تجھ پہ کیا گزرے؟ صداؤں کو بلند کرنا۔ آج 2 مائیں آئی ہیں، ایک مدینہ سے آئی ہے، اکبر کی ماں ام لیلا بھی آئی ہے، ان کی نگاہیں آپ کی آنکھوں پر ہے، کون میرے اکبر کے لیے ہائے علی اکبر کہنے والا؟ کہ مولا اس کے قدموں میں اگر کانٹا چبھے مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں آنکھ میں تیر کھا لوں گا۔ اللہ وہ بوڑھا تھا، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، فقط اکبر کا حسن دیکھ کے برداشت نہ کر سکا کہ مولا تیر کھا لوں گا۔ حسین نے کہا تو جس کے قدموں میں کانٹا برداشت نہ کر سکے، ایک وقت آئے گا مجھے اس کے کلیجے سے برچی کا بھل کھینچنا ہوگا، مجھے برچی کھینچنی پڑے گی۔
گئی. کہتے مولا آہوری فریاد کی خشکا کر گر گیا. میں کہوں گا اے بوڑھے تو نے سنا برداشت نہ ہو سکا. زینب نے در خیمہ سے دیکھا تھا, ایک بوبی نے دیکھا تھا, اکبر ایڑیاں لگا رہا تھا. ہاں ماشاءاللہ عظیم الشان گریہ ہو رہا ہے, اور گریہ ہی علامت ہے اس بات کی کہ مولا کی خاص نظر کرم ہے. خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. اکبر کی جوانیوں کا صدقہ میرے جتنے جوان موجود ہیں اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا فرمائے. اکبر اتنے چاند ہیں. جب کربلا مولا پہنچے ہیں صبح عاشور اکبر کی اذان سے آغاز اکبر کی اذان سے آغاز ہے. اکبر بعض علماء نے سب سے پہلا شہید لکھا ہے, بعض نے آخری بھی لکھا ہے. میں اس آخری شہادت کو معمولاً پڑھ لیا کرتا ہوں. جب سب قربان ہو چکے اکبر آتے ہیں, بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت ہے بابا. کئی مرتبہ میں نے اس واقعے کو پڑھا ہے. ایک بزرگ عالم دین تھے, زری کے سامنے کھڑے تھے, کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ اے مولا حسین میں ایک دعا کرتا ہوں آپ مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے, اللہ کے حکم سے مجھے بیٹا ملے. جب بیٹا جوان ہو جائے نا تو اس کا لاشا تڑپتا ہوا میں دیکھوں, تاکہ مجھے پتا چلے کہ جب تو نے اکبر کا لاشا اٹھایا تھا. تو عالم کہتے میرا دل تڑپ گیا, یہ کیسی دعا مانگ رہا ہے. میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی, کچھ عرصے بعد اسے اولاد عطا ہوئی, اور میں اس کے بچے کو دیکھتا تھا اور روتا جاتا تھا, اور میں سوچتا جاتا تھا تیرے باپ نے کس دعا کے ساتھ تجھے مانگا تھا. جب بیٹا جوان ہو گیا ایک دن خبر آئی کہ اس کا بیٹا مارا گیا. کہتے میں باپ کے ساتھ تھا, میں اس کے پاس پہنچا, بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر پہنچا, جیسے ہی جھکا جھک تو گیا پر اٹھ نہ سکا. میں نے کہا اے مولا تیری عظمت کو سلام, تو نے کلیجے سے برچی کی. کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دو. کب بیٹا جا ماں سے اجازت لے. اکبر گئے ام لیلا کی خدمت میں کہ اجازت لے کر آ گئے. کہا بیٹا میں نے اس ماں سے نہیں جس ماں نے 18 برس تجھے پالا تھا. آپ نے گریے کو جاری رکھیے گا, انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے. اکبر زینب کے سامنے پہنچے, ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. کبو بھی اما ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ بتلائیے گا آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا مقام زیادہ بلند ہے؟ کہ کیسا سوال ہے اکبر. فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ہے. کبو بھی اما آج اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پر فاطمہ کے بیٹے پر قربان کر دو. بی بی نے کہا تو نے اکبر کے انداز سے اجازت مانگی, اکبر کو اجازت ملی, اکبر چلے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک شہادت کا موقع ہی وہ تھا جب 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا. اکبر ایسے باہر نکلے جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ باہر چلا کرتا ہے. بار بار ایک بیوی تھی جو دامن تھام کے روک لیتی تھی. راوی کہتا میں دیکھ تو نہ سکا وہ کون سی بیوی تھی, لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا اگر کوئی بزرگ ہوتی تو شانہ تھام کے روکتی. یہ حسین کی ننھی سکینہ اکبر کی بہن روک رہی تھی, کہتی تھی اے بھیا سکینہ کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو بھیا, سکینہ کو چھوڑ کے حسین نے کہا ہے بیویوں اکبر کو جانے دو. اکبر نکلے, ذوالجناح پر سوار ہوئے. حسین نے ہاتھوں کو اٹھا دیا, اللہم اشفن علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. پروردگار تو گواہ رہنا, اب وہ جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں رفتار و گفتار میں تیرے نبی جیسا تھا. جب میں نبی کی زیارت کرنا چاہتا تھا اپنے اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا. اکبر آگے بڑھے, ایسا لگا جیسے کسی کی آواز آئی ہو. اللہ اکبر, اب دل تھام کے سننا. اکبر نے مڑ کر دیکھا بوڑھا با حسین گھٹنوں کے بل چلتے چلتے پیچھے آ رہے تھے. اکبر اترے, باپ کو اٹھایا, کہا بابا ابھی تو آپ سے پوچھ کے آیا تھا بابا. حسین نے کہا بیٹا اگر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان اگر تیرا کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا کہ اتنی مہربانی کر دے اکبر,
تھوڑا سا مڑ مڑ کے دکھاتے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا تو۔ اکبر چلے، بے پناہ جنگ کی، پہلے ہی حملے میں 200 یزیدیوں کو واصل جان نم کیا۔ اکبر لڑتے جاتے تھے، حسین دیکھ رہے تھے۔ اکبر واپس پلٹے، جب واپس آئے نا، کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا بیٹا ایسا لگا جیسے حیدر کرار لڑ رہے ہو، جیسے جعفر تیار لڑ رہے ہو۔ بابا تھوڑا سا انعام ملے گا، 2 گھونٹ بابا اللہ تو شکت قتلنی، بابا پیاس نے مار دیا، 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں دی۔ اکبر فوراً پیچھے ہٹے، کہا بابا تم تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہو۔ خدا کسی بوڑھے باپ پر وہ وقت نہ لائے جب جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہو۔ ساقی کوثر کا بیٹا پانی نہ دے پائے، کہ جاؤ نانا رسول اللہ سیرا فرمائیں گے، اپنی انگشتری دی۔ اکبر پھر چلے، پھر بے پناہ جنگ کی، جنگ کرتے جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین ابن نمیر لعین کہتا ہے میں نے دور سے اکبر کے سینے کا نشانہ لیا۔ اکبر کے سینے کا میں نے نشانہ لیا اور حسین کا نیزہ اکبر کے سینے۔ یہ ہمیشہ سنتے ہو نا برچی کا ٹوٹا ہوا پھل، مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے میں دستہ کھینچنا چاہتا تھا لیکن باہر نہ آ سکتا تھا، میں نے جب زور سے کھینچا تو دستہ باہر آ گیا، برچی کا پھل اکبر کے سینے میں رہ گیا۔ اکبر ذوالجلال سے زمین پر گرے، علیک منی السلام، بابا میرا آخری سلام۔ علامہ نقل لکھتے جو بھی شہید گرتا تھا کہتا تھا یا مولا ادرکنی، اکبر کہتے آخری سلام، سمجھانا چاہتے تھے بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہو بابا، اب زحمت نہ کرنا، میرا آخری سلام۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حسین پہنچے، مقتل سے جملہ پڑھو، جب حسین جا رہے تھے یہ نہیں ہے فنزل من الفرس، گھوڑے سے اترے، فسقط من الفرس، گھوڑے سے گرے۔ حسین گرے، آگے بڑھے، کبھی دائیں جھکے پھر بائیں جھکے، پھر چلے پھر گرے، کہتے ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دے، تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، خدا تمہیں مقام علی اکبر پر لے جائے جہاں باپ نے جوان کے گلے جیسے ورزی کھینچی تھی، واجی مقام ہے۔ حسین پہنچے، اکبر تڑپ رہے تھے، بوڑھا باپ، جوان کی میت قریب، سینے پر حسین نے گردن میں ہاتھ دیا، کمر میں ہاتھ دیا، اٹھانا چاہا، ہاتھ لرزے، اکبر کو زمین پر رکھ، کہ بیٹا تیرا باپ بہت بوڑھا ہو گیا ہے، ایک مہربانی کر دے، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن پہ تو ڈال دے تاکہ تیرے سہارے تجھے خیمے میں لے کر چلوں۔ اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا، کہ بیٹا دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں ڈال دے، کہ بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا، کہ بیٹا میں صابر بابو تو ہاتھ ہٹا، اب جو ہاتھ ہٹا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا۔ حسین نے اکبر کو زمین پر لٹایا، کہ بیٹا اتنی سی بات تھی، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ برچھی کے پھل میں ڈالا، نجف کا رخ کیا کہ یا علی مدد، یا علی مدد، بابا خیبر فتح ہو گیا تھا، جوان کے گلے جیسے برچھی کیسے کھینچا۔ جزاکم اللہ، کچھ سر پیٹ رہے ہیں، کچھ سینہ پیٹ رہے ہیں، کوئی غش کے عالم میں ہے، یہی اکبر کی مجلس کا حق ہے، پھر کون زندہ رہے گا کسے کیا معلوم، اگلے سال عشرہ نصیب ہو سکے یا نہ ہو سکے، کل شب عاشور ہے، تمہیں حسین کی ماں کا واسطہ ہے، ایسے گریا کرنا۔ اور میں جملہ پھر سے کہہ دوں، جو شام سے بیوی آتی ہے اس کے ساتھ یتیمہ بھی ہوتی ہے، وہ سوال کر رہی ہوگی نا وہ بھی امبائے کس پر رو رہے ہیں، بیوی جواب دیں گی یہ تیرے اکبر پر رو رہے ہیں، سکینہ کہے گی اکبر پر رونے پہ کوئی پہ تماچے تو نہیں مارنے، اکبر کے کلیجے میں برچھی، آسمان کا رخ کیا کہ نانا رسول خدا آپ بھی آئیے گا،
دادا ابراہیم اسماعیل کو بھی لائیے گا. آپ دونوں دیکھیں میری آنکھوں میں پٹیاں تو نہیں ہیں, میرے اسماعیل کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تو نہیں ہیں. یہ کہہ کے حسین نے برچھی میں ہاتھ ڈالا. لیکن ایک جملہ اس سے پہلے میری ماؤں بہنوں کے لیے سن چکے ہو, لیکن مصائب کی وہی داستان ہے نا. کہ کوئی تمنا ہے بیٹا؟ جب وطن سے کوئی دور ہو, مشکل آ جائے تو اپنا کوئی بہت قریبی یاد آتا ہے نا. تمنا ہے کہ بابا ایک تمنا ہے, آپ تو یہی ہیں, چچا عباس بھی یہی تھے, قاسم بھی یہی, وہ بھی زینب بھی یہی, ایک بہن مدینہ میں ہے بابا. بابا مدینے والی بہن کی زیارت کروا دو. حسین نے معجزانہ ہاتھ پھیرا, اکبر کو مدینہ نظر آیا, روضہ رسول ہے لیکن صغرا نہیں ہے, فاطمہ کی لہجے صغرا نہیں ہے. اکبر نے چیخ ماری کہ بیٹا کیا دیکھ لیا؟ کہ بابا جہاں میرے قدموں کی خاک تھی بابا, صغرا قدموں کی خاک اٹھا رہی ہے, اپنی آنکھوں پر مل کر ہر گزرنے والے سے پوچھ رہی ہے, ارے کسی نے میرا بھیا علی اکبر دیکھا؟ بھیا وعدہ کر کے گیا تھا, واپس نہیں آیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اس سے زیادہ اے مولا امام زمانہ ہم سنتے ہیں, ضبط نہیں ہو پاتا. اے مولا اگر آپ مجلس میں موجود ہو, مولا مجھے معاف کیجیے گا, آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. مجھے ذکر کرنا ہے آخر میں, جب اکبر کے کلیجے سے برچھی کیجیے. کنانا رسول خدا, آپ بھی آئیے گا, دادا ابراہیم اسماعیل کو بھی. آپ دونوں دیکھیں آنکھوں میں پٹیاں نہیں ہیں, ہاتھ پیر بندھے ہوئے نہیں. یہ کہہ کے برچھی کا پھل کھینچا, اکبر کا کلیجہ ہلا, زمین کربلا تھر تھر کانپنے لگی. خیمے کے در سے زینب کی آواز آئی, بھیا یہ لاش تم اکیلے نہ اٹھا سکو گے, میں آتی ہوں تمہاری مدد کے لیے. حسین نے اکبر کی لاش کو رکھا کہ بہن میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا, میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو قربان کیا. اکبر بی بی کے پردے پر قربان, میری مائیں بہنیں بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہ آنا. اکبر کا دل دکھے گا, زینب کا دل دکھے گا. مصائب ہو گئے. جب ملا عباس مازندرانی نے حسین کے حرم میں اکبر کے مصائب پڑھے, کہتے میں واپس آیا, میں سو رہا تھا, میں نے حسین کو خواب میں دیکھا. یہ میرا آخری جملہ ہے. میں نے حسین کو خواب میں دیکھا, بال بکھرے ہوئے تھے. کہے ملا عباس آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. کہتے مولا کیا میں نے غلط پڑھا؟ کہ ملا عباس ایک تو یہ, جب واپس جانا ایک شیعہ وہاں رہتا ہے, اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے. کہ مولا اسے سلام کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ جہاں کہیں میری مجلس ہوتی ہے وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے, اسے جا کر کہنا حسین نے سلام کہا ہے. اور اے ملا عباس آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. مولا کیا ہو گیا؟ کہ ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ زہرا میری زیارت کو آتی ہے. جب سے تو نے اکبر کے مصائب پڑھے ہیں, فاطمہ زہرا کو غش آ گیا, اکبر کی دادی میں ہوش ہو. اے بی بی زینب جب پہنچی اکبر کی لاش, کیا ابھی پرسا تھوڑا سا باقی مل کے میرے کہتی تھی ماں کو بری میت سے لپٹ کر, اکبر کی ماں ام لیلا. روایت میں جب اکبر کا لاشا خیمے میں پہنچا تھا, ام لیلا کبھی خیمے کے ایک طرف سے ٹکرا کے گرتی تھی, کبھی دوسری طرف سے ٹکرا کے گرتی تھی. کہتی تھی بیویوں مجھے سنبھالو, میرا اکبر جیسا مارا گیا. کہتی تھی ماں خوب میت سے لپٹ کر, علی اکبر. سب کو یاد ہے یہ مل کے. کہتی تھی ماں خوب
میت سے لپٹ کر اے علی اکبر